منشا یہی ہے میرے سارے کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا شاہ تیرے حسن و جمال گل اتنی جی بات ہے وہ جڑی بوڑھی والا واقعہ سنایا نے وہ بوڑھی جوان بھی ہوئی سی انہیں نالے بھی شرط رکھی تھی انت ردنی شابا بھئی مجھے یہ موسیٰ پاک جوانوی کر یعنی یہ شکتیاں حضرت موسیٰ کو لے سن جوان کرنا لیا جوان کرنا لیا شکتیاں کہتے کل سن تو موسیٰ کون ہے اللہ دے نبی رسول تے ہیں پہ ہمارے آقا کے کیا ہے اللہ دے پہ نبی ہون رسول بھی ہون پر ہمارے آقا کے مقتدی ہیں اور کان کھول کے سن لو پہ ہمارے آقا کے ہر کارے ہیں ہر کارہ سمجھے ہے کدھے کہ او بلے ہو غلام رسولہ اور تیرے تے اللہ رحم کرے ہو بڑی گل کیتی ہے مٹھیا آوازاں دینا لا ہوکا لانا ہوکا نہیں لان دینا اوہ اتحان رکھیو آگے او بھائی یہ سارے اعلان کرنے والے ہیں اے ارکاریں ہیں ہون تو سن دسو پئی حضور غریب نواز تشریف فرمان ہے انہاں دے مرید اگے کے ٹرن مرید ہی نے نا اگے پائے پہ ٹرن نہ اگے کو تو ہے حضرت صاحب نے بیٹھنے سے پہلے زور صاحب پھٹو حضرت تم بھی پہلے اگے سن تو کیا گستاخ ہے یا بے ادب ہے حضرت ابھی وہاں تھے نہ کہا میرے پیر بیٹھے تو پہلے کرے پھول کپڑے نو میلا نہ کرے پھٹو وٹا جی کر دیتا تو حالانکہ پہلے تھے مگر پہلے بطور خدمتگار وہ عرشی میرے سے بھی پہلے یہاں عرشی اور یہ دونوں ہے عرشی صاحب میرے سے بھی پہلے یہاں پر پہنچا ہوا تھا تو حالانکہ وہ سٹیج کے اوپر تھا ہم نیچے تھے تو بطور خدمتگار یہ 1.25 لاکھ نبی بطور خدمتگار ہیں کیا ہے بطور ہاں اور تو کسی نبی دی بھی تعریف کرو نا جی تو میں چپ کر جائے تو کیا منکر ہوں میں انبیاء کا ہرگز نہیں مگر بات یہ ہے کہ اپنے دل کو بھاتی ہے اصل جو کوئی جس دا یہ عاشق ہوئے بھی بات علی ہے ٹھہرو نعرے علیہ ٹھہرو نعرے علیہ ٹھہرو گل کر تو لین دے کل ٹھوک تو لین دے پہلے ہی حال دعائی پا دیتی ہے گل تو کر لین دے میرے کلیجے دیا ٹکڑیا میری آنکھیں دیا تاریا گل سمجھ جو کوئی جس دا اگے نہ جاؤ جی عاشق وہ بڑا اوکھا ہوندہ ہے پہلے جس دا تو سمجھو تو ساں میں تولے دی اگے نس دے ہو جو کوئی جس دا تم کس دے ہو جو کوئی جس دا چونکہ ہم ہیں مصطفیٰ کے جو کوئی جس دا تو سوڑیا سانو تیرے بنا اور کوئی نہ دس دا سمجھ آئیے ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا کیا کریں ہم منکر نہیں ہیں وابی تو ہمارے نام سے تھر تھر کامتا ہے تو ہم وابی نہیں بندے ہمیں ویسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم چھکتے ہیں نا کلی کہ گل سرکار دی یہ ہم جو بیٹھے ہوئے دونوں بھائی ہماری دونوں کی نہیں ہے بات نا ان بچوں کی ہے بالکل نہیں ہے جھوٹ ہے اگر تم سارے ہمارے نعرے مارو تمہاری عقیدت ہے میری ہم کو نہیں پتا ہم کیا ہے ہم کو معلوم ہے تم مرید ہو تم بلے جو مرضی ہے کہتے پھرو کن کھول کے سن لو 1.25 لاکھ ہاتھ پھیلا کے جدے کلو منگ دین کرم اس کرم دینا لینا نام محمد الرسول اللہ ہے اور
دنیا کے میں چیلنج کرتا ہوں پیروں کو، میرا ایک بندہ کھو کے 10 دے، چلو کروڑ کے 10 دے، میں انہیں کے مرید ہو جاتا اللہ بھی بندہ کروڑ کے میرے او بھائیوں ہے گل کیتیاں بندے اور پکے ہونے چلے ہو تساں جے نبی کا عشق پکا نہیں کر سکتا تو پھر کچھ پکا نہیں کر سکتا۔ پکا ہوندہ ہی بندہ ہوندو ہے جدوں کسے پکے دا نہ سوڑے۔ نا مجھے بتاؤ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے کیوں نہیں سن پکے؟ فرید نے ایک دروازے تے آئے تے پکے ہوئے، چونکہ فرید پاک میں عشق ہے، پکا کرتا ہی عشق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے پکا کیا؟ بندے نہیں ٹوٹ دے، ایمیں وہم ہوں گا ہے بندے ٹوٹ دے، بندے ساڑھا 1 کروڑ دے بھی چلو لوگوں میں نو کذاب آکے ہیں مکار آکے ہیں دجال 1 کروڑ کے 100 بندے مننا تم نہ رہو گے، تم ہمیں توڑو گے، یاد رکھو کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہے، وہ نہیں وہ کشتی ڈوب ہی نہیں سکتی۔ میں نے تو اپنے پیر کے متعلق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق میں آپ کو شعر سناتا ہوں اللہ کی قسم، آگے میں تو مغرب تو پہلے بھی عرض کی تھی سی، فرمایا کہ ہر قیامت برد درت معروم نہ رہو، جیڑا تیرے دروازے تے آ گیا نا وہ معروم نہیں جائے گا، گرچ خالی باشد از روزے علف۔ اے سمجھی نہیں گل تساں قادریو، ہر قیامت بردرت معروم نہ رہو، جو تیرے دروازے پر عبدالقادر آ جائے اگر ازل سے بھی معروم ہے تو تو اسے بڑھ کر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اب مجھے بتاؤ کون ہے سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحان ہے؟ کون ہے جن کے وجود میں قطرات ہیں خون کے مصطفیٰ کے، سیدہ بطول کا شیر ہے جن کے بدن میں، تو جو تجھ سے 7ویں 8ویں پشت پر پتر منصوب ہو وہ روزے الست کے بدبخت کو اگر بخت برد کرتا ہے تو اے مکین گنبد خضرا تیری اپنی آنکھ کا حال کیا ہوگا؟ یہاں کیا حالت ہوگی؟ یہ آخیر ہے۔ بندہ ایک آیا حضور غوث پاک کو، یہ عرصے غوثین بھی ہے نا، تو بندہ ایک آیا حضور غوث شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آن کے کہتے ہیں سنیں 360 ولیوں کو ہو کے آیا ہو، کتنے کو لو 360 ولیوں کو، تو گل نہ بڑی جی کسی کو لو حضور غریب نواز کر دعاواں تھکے، تو ولیوں نے جواب ملے اس کے لیے دعا نہیں کرنی، اے نے ولیو اتحان جو رکھنا، اے نہیں کہ پتہ دعا وہ پتہ نہیں کوئی کدھر جا رہی ہے، ولی کو خبر ہوتی ہے رب بات کرتا ہے ولی سے، وہی نہیں ہوتی دماغ میں رکھنا، حضور آخری نبی ہے، ولی نبی نہیں ہوتا، جو یہ کہے وہ گمراہ ہے، کافر ہے، ملعون ہے، بعد حضور کے کوئی نبی، ایک باری للکر کے بولو کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، اس سے پکے رہنا ہے، اپنی نسلوں کو پکا کرنا ہے۔ چان مکھڑوں الہام ہوتا ہے ولیوں کو، کیا ہوتا ہے؟ پھر بولو، الہام ہوتا ہے۔ تو اب وہ جناب دعا مانگتے ہر ولی کو الہام ہو، میرے بس دعا نہیں ملعون ہے،
مردود ہے. جا پہنچا بغداد والے کے دروازے پر، وہ جو نور نظر سیدہ بطول ہے، وہ جو لختے جگرے مر رسول ہے، وہ جو حسنی حسینی سید ہے، وہ جو نجیب الطرفین پاک باز ہے. جناب کی خدمت میں جناب اندروں نکلے. جناب نا بڑی آپ کی طبیعت میں بڑی شدت تھی. عام اولیاء میں اور ہمارے محبوب الہ ہیں نا، ان میں جمالی صفت غلبہ ہے. شہنشاہ بغداد میں جلالیت، وہ ہمارے میں بھی جو تھوڑی سی آپ کو کبھی نظر آتی ہے وہ وہی ہے. وہ جڑے سب پاسے سیکھ دیتے نا، میں تھلے ٹانگ مارتا ہوں وہی ہے. جناب نے ابدال تھا ایک جنا رجال الغیب میں سے، وہ دے ہاتھ پیر پن کے بوئے کے سٹیا. فرمایا بے ادبہ گستاخا، تجھے میں بتاؤں ادب کس شے کا نام ہے. اور اس گل لکھنا لے جنے دا نام محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ. اے آپ نے فوائد الفوائد شریف میں بیان فرمایا ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں، جناب اندروں باہر نکل کے آئے تو انہیں کہا جناب دعا کرے. حضرت اینج کر کے انہوں تکیا جی خالی گلنا چوکیاں نہیں سن کر دیتا ہی تو ہمیں سمجھانا ماں یہ تربیت ہے تمہاری یہ گلنا. پہن جی پیچھے نہ سنا دوڑنا میری گل سننا. اور تسا پکے ہو اکھتے تسی تھے آگے ہو چلے ہو. تویز کیا بیچتا ہے وہ چلے ہو نادانو جے دی اکھ نہیں کچھ کر سکتی ہو دے کل کچھ نہیں. اے پھر سنو جے دی اکھ نہیں ہو دے کل وہ کہے گا تویز کیا کرے گا. جے رب تعالیٰ کے ہاں کوئی مقبولیت ہو نا ایس چڑھے دا نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آجزی انتہا درجے کی تھی آپ میں. آپ چھپتے پھرتے تھے لوگوں سے. تو جناب کریم آئے ہاتھ تسبیح سی تے آپ گزر رہے سن تو مائی بیٹھی ہوئی مر گئی گاؤں دی او دیتے ہو دا گزر اوقات سی دودھ بیچ دی سی. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو دودھ بیچ دی او دا گزارا کر دی سی. تو مائی روئے بھی میری تے بس گاؤں مر گئی میرے نلوں کے ہو سی کنج ہو سی کنج عزیزاں کولوں حضرت گزرے تے ہس پہ. انہیں تو کیا ہے اسدائے کوئی تو انہیں کیا کون ہے؟ آپ چپ ہوئے. انہیں کیا تینوں ٹھٹے سجھے تو میری تو زندگی ختم ہوئی. اے نکے نکے بچے میرے یتیم تو پیو انہوں دا مر گیا تو میری گزر اوقات دا سارا ٹھیا تباہ ہویا. تو تو ہسنا ہے تمسکر کرتا ہے کہا نا میں تا ہسنا کہ تو کیڈی چلی ہے تو آدھی ہے مر گئی وہ تو مری نہیں. تو آدھی ہے مر گئی وہ مری نہیں. انہیں کیا مری آگے دیکھو اسی طرح سینگ ہے اسی طرح ٹانگے ہیں وہ مری ہے اٹھ کے بابا. اے میں نے دسو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو میرے بچے ہو پراوو ہو. یہ جڑا ہوندے نا بندہ مقبول انہوں نہیں ہے پچھے دوڑنا جی گل سننا جی. پھر میں بڑے دوروں آئے ہیں ساڑھی پیر جی گل سنے ہیں تو ساں عاملان دے ہتھے چڑے ہوئے ہو جڑے تو انہوں جناب 5,000 روپیہ لے کے 5,000 روپیہ لے کے کھیرن دی کھلنا تے لکھ کے دیں دیں تویز تو او حالی توڑے کو پیسہ لٹ دیں مار دیں چلے ہو او چلے ہو آنکھ بڑی شہ. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ بابا فرید الدین گنجی شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ ہے کو دا باز گم گیا باز سلطان وچ سی جنا ہے. میں اور حضور غوث پاک دا ذکر کیتا تھے میرے نے یار تکول میرے بیٹھے ہوئے انتہین بابا صاحب دا سلسلہ تو وہ اس واسطے میں غل نال جوڑ رہے ہیں. سمجھ آئیے نا کہ حضور فرماندے نا وہ میرا ہی نہیں جس نو اپنے مہمان دی عزت کرنا نہیں آمدے. فرمایا وہ نہیں میرا جڑا عزت نہ کر سکے مہمان دی. تو ایک تو مہمان ہے انج تے مالک نے ہر شہید ہے انج مہمان بھی نے اس بنا پر ہم پر لازم ہے عزت. تو اب واقعے کو جوڑتا ہوں میں اور سمجھاتا ہوں آپ کو. اصل چڑھے ہوئے ہیں 2 نمبر بندے انہوں نے ہتھی سل ہے میں تو آپریشن کر رہا ہوں بڑا بھاری. انج بھی 14ویں صدی دا پیر میں نہیں کول بلاندہ تو نہ بٹھاندہ میں یہ دماغ وچ رکھ لینا.
انہوں پہلے پتہ ہے نہیں گل ہی دوجی نہیں کرنی گل سرکار دی میں نو بلا کے ایک پیر بقاعدہ میں نو کرامتا حضرت انہیں کہا اے بیان کرنی ہے میں کہا پتر لگنا ہے اے مووی بن رہی ہے میں پتروں پاکستان دا میں نے نہیں لگتا کہ کوئی مولوی ٹیکس دیتا ہو تو میری ایڈی وڈی فائل ہے گورنمنٹ کو میں ٹیکس دیتا ہوں ٹیکس پیئر ہوں میں الحمدللہ جی تقریروں کے 4 پیپر نہیں چلتا ہوں کہ 4 پہ ملیں گے تو پھر چلیں گے نہ طے کیا نہ کرتے ہیں نہ کریں گے سمجھ میں آئی نا تو بیک تقریر کے بعد 1 منٹ رک دے بھی نا اور اس واسطے بھی مجھے پسند نہیں کرنے ذرا اگلی گلیں سمجھے ہو نا ذرا تھوڑی انہوں نے کہا چلو کوئی یہ بندے 4 آ جاتے ہیں اس کو بلانے پر بلا لو بلا لیا ہم نے تو بس وہی کیا جو کرتے ہیں وہی کیا جو وہ کیا ہے مجھے کام کیا تیرے ذکر سے تیرے فکر سے کدھا ذکر کریے تو میں جدہ تذکرہ پہ کردہ جدو آکے پاک مبارک لاندے سننا سے ہیں کہ چٹکا دینے سن بالانو تو مدینے دے پہاڑ بھی معطر ہو جاتے تھے علی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ لا مسستو لا مسستو لا مسستو لا مسستو مسکتم ولا عبیرت نطیب من رائحت رسول اللہ فرمایا اس رب کی قسم ہو جسے اللہ کہتے ہیں دنیا میں کسی گل میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں پھر چپ کیوں بولو حق محمد حق محمد حق محمد نکلو اینا دے چکرہ جو پیر کامل ہوئے پیر میر علی شاہ جا پیر کامل ہونا چاہیے بابے فرید جیا ہاں کوئی غلطی نہ بھی پوچھے میں سدھا راہ پات مدینے جا پوچھا مجھ غلطی نہ بھی کوئی پوچھے میں کیڑا راہ پا اے نہیں آگیا پاک پٹنا اے سدھا راہی یہ گال بڑی گور علی بندہ جناب تک کیا بھی پیسے ہے آئیے گا پھر ہمارے دربار پر آئیے گا پھر اس کو سپیشل پروٹوکول دیجئے گا نا اے فرید الدین ہے یہ شہباز حق کا کلیم ہے یہ سلطان العارفین ہے اس کی نگاہوں سے حجابات پھٹ چکے ہیں یہ عین الیجانی جڑا عین الیجانی ہاتھ نپیا تو بولا آنکھ کھولا جڑیا آنکھ کھولی تو سامنے روزے کی جالیاں آکھے کتے لے آئے ہیں میں نو بڑھیا بابیا آکھے تو نہیں آکھیا ستارہ فرید کو ستارہ یہی آتا ہے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید اتنا اونچا بولو کہ بابا جب بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوئے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید بولو بولو یہ انہیں پتہ ہے انہیں اے جے از مقافات عمل غافل مشو از مقافات عمل غافل مشو گندم سے گندم برویت جو سے جو اے مقافات عمل سے غافل نہ ہو گندم بچوں گندم نکل دی جو بچوں جو محمد کراتے رہے
پھر فرید فرید ہوتا رہا، مطلب یہ کہ تو یار یار پکار یار خدا جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اس واسطے وہ جنہیں جی آئی ہے جی فلانے جی، حضور پاک کے ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، آمین، ٹھک جاؤ، اتنے پکے ہو جاؤ دنیا کے تھپیڑے تمہیں وہاں سے ہلا نہ سکے۔ تو میں جڑی گل کی تھی میرے بندے کوئی نہیں ہلا سکتا، وہ دی وجہ یہ ہے مینوں پتہ ہے میں لسی میری کے ہو جی ہوں، رڑکی ٹھیک ٹھاک ہے میں، ہاں پترو اے موتر نہ میں پہ رڑک دا، اے او نور پہ رڑک دا جڑا مدینے وچوں حسین تے حسن نے وڑیا ہے۔ ہاں اے ہو نہیں سکتی گل کہ خراب ہو جائے، خراب نہ، پتہ ہے سانو ہر کے آمد بردرت محروم نہ رف، جو تیرے دروازے پر آ گیا وہ محروم نہیں جائے گا، گرچہ از باشد خالی از روزے الست، اگرچہ روزے الست خالی ہے پھر بھی محروم نہیں جائے گا۔ جنے نے آکھیا جی دعا حضرت اندروں نکلے غوث پاک انہیں ہنج کر کے تکیا، انہیں کہا سن ان کنتا مردودن ان کنتا مردودن ان کنتا مردودن ان کنتا مردودن، اگر تم مردود ہے تو اللہ نے مجھے قادر کیا ہے۔ ماشاءاللہ اجعلو کا مقبولا فی لمحت، یہ مردود ہے تو غم نہ کریں، ہم مقبول بنائیں گے، اللہ نہ لگال کریں گے۔ بابے نہ پھر پایا مسلح اللہ نہ لکی جی نے کہا ہاں جی یہ بندہ مقبول کرنا ہے، کہا مردود ہے، کہا تو اسی لیے تو آیا ہے یہاں۔ گل بھی کرنا دے چاچ ہونا چاہیے نا، جن بندے اللہ نہ گل کرنا دے چاچ ہوئے اللہ کو سب کچھ لے لے جو گل ہی کرنا نہیں ہوندی چاچ ہی نہیں، چاچ تے سی فرید دی ماں نو، ہاں جی بابے انہوں بڑا ٹھک ٹھوک کے مسلح دے کھڑا کیتا، بابے انہوں نے کہا کہ لبے گا، شکر لبے گی۔ تب میں کہتا ہوتا ہوں یہ عبادت بڑی اوکھی آخر میں ہوتی ہے، پہلے کچھ اور مرحلے ہوتے ہیں۔ بابے انہوں نے شروع کر دی تھی جناب تے کدڑے اممہ ہو رہی تھے دور نکل گئی ہوں کسے کم شام تے پھر بابے مائی نے چج بڑا عمدہ سی گل کرنے دا، بڑی ماہر سی مائی گل بات کرنے دی، اللہ نے ایسی ساز باز سی مائی دی، ایسی ساز باز سی تے ایسی گل کرنے دی ماہر سی مائی، کپڑا لا کے صرف ننگا کر چھڑیا مائی، مائی جا کہ ہم تو نہیں اپڑ سکتی وہاں تو تم بھی نہ اپڑ سکتا ہے۔ اے سی چاج سے خجار مناون دا، تند سدھی چرخی پاون دا، مائی اگر تم بھی نہیں جا سکتے پہنچ سکتے وہاں پھر جناب بابے نے مسلح چکے شکر ہی سی پھر دل گل چاج ہوندہ ہے نا، گل کرنے دے کہے ہوندہ ہے، ہاں چاج ہوئے بڑا کام ہوتا ہے، چاج پہ بڑا کام ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میری آکھ گئی حضور ہے کہ جنت لے لے، انہوں نے کہا جی بھی جنت نہیں لبی، وہ گل نہیں چڑھے کو ایسی کٹ ماری، انہوں نے کہا بھی جنت نہیں ملی، حضور فرمایا جاؤ جنت بھی لے آنکھ بھی لے، یہ گل ہوتی ہے نہیں تو چپ ہو جاندہ پھر کہ تو آگ لبنی سکتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی جنت نہیں لبی، ہائے 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 ہائے، تو او جڑی گل حضور نے فرمایا جستا کیا تم عاجز ہو گئے، بلکہ فرمایا کانت افہم من کا، یہ لفظ ہے جو انہوں نے روایت پڑھی نا اس کے یہ الفاظ ہیں میں کانت افہم من کا، اور بڑھی تیرے تو زیادہ سیانی نکلی، بڑھیاں ہوں ہی سیانی، بڑھیاں سیانیاں ہوندی اللہ دی قسمیں سیانیاں ہوندی۔ ایک جڑے میں ہوتے گیا کمرے میں چادر میری بدلی ہوئی، تکیے بدلے ہوئے، سارا کمرے کا نقشہ چین، میں آخیا یہ کی ہویا بھائی، مجھے پتا چلا وہ جانی نہیں اپنا، اس کی آنٹی آئی تھی تو اس نے کہا حضرت صاحب کے آنے سے پہلے تو چادرہ بڑھا کے تکیے لے کے چادرہ تبدیل کر کے، میں آخیا ہزاراں مرید نے میرے کدی کسی نے کیا چادر چینج کر دے، یہ بڑھڑی نو خیال کی جا گیا مائی نو، کانت افہم من کا، وہ تجھ سے زیادہ سیانی ہے، یہ حضور نے فرمایا کانت افہم
فرمایا تیرے تو چوکھی سیانی بڑھڑی نکلی او بیلیا انہیں آکھا میں نو جوان کر دوارا موسیٰ جوان کر قبر تمہیں دسوں گی پر جوان تو کرے گا پہلے انہیں بڑھڑی بڑی پکی سی انہوں پورا یقین سی جی میں آکھا یا اللہ جوان کر کون اس کرنا اے بڑھڑی نو پکا پتا سی بڑھڑی وابن نہیں سی بڑھڑی نو سارا پتا سی جے میں آکھے آپ جوان کر دینے کرنا نہیں تو یہ موسیٰ آکھے تو انہیں چھڑنا نہیں تو بڑھڑی نے کہا آپ جوان کرو گے تو قبر کا پتہ بتاواں گی باپ تیری بھی سمجھ نہیں آمدی واو بلے سوڑے تو موسیٰ پاک نو آپ ہی دس دے اگر میں نہیں دیکھنا بڑھی کو پچھواواں گے پھر بڑھی نو عزد کراواں گے موسیٰ کو لکھواواں گے انہوں جنتی بناواں گے تو وابی کی تون پڑھاواں گے سمجھ میں آئی ہے نا میں تواڈے کو نہیں پوچھا تسا روٹی نو روٹو نہ دیو گوگی نو گوگو نہ دیو نپل لا کے دودھ پینے لا تواڈا ویلا گزر گیا چنگے پلے سیانے بیانے اڈیاں اڈیاں شملے والے سنگی بیٹھے ہو لمیاں داڑیاں والے ہو ایک گل دا مینوں جواب دیو اس حدیث وچ لفظ نے فاوق اللہ تعالی الی موسیٰ اللہ نے موسیٰ پاک کی طرف وحی کی کہ بھائی انتو دیا حکمہ لکھ کے دے تے پھر قبر پوچھ یا اللہ آپ ہی قبر 10 چھڑا لکھن لگانے تیرا کیڑا زور لگ دا ہے اتنی تو گل دسڑی پہ او قبر ہے اتنی گل کرنے پہ او قبر ہے موسیٰ یوسف دی اگر میں نہیں دسنا بڑھڑی کہا یہ بڑھڑی بھی بتانا چاہتے ہیں بڑھڑی کو بھی جیڑا سڑیاں یاراں دی قبر یاد رکھے محروم نہ چھٹ دے سمجھ آئیے نہیں آئی سبحان اللہ تو پھر بڑھڑی نے پھر قبر یاد رکھی نا جی بڑھڑی نے اور مولوی بھول گئے سب مولوی کالا علماء امت ہی کے لفظ ہے یہی گل ہے پہیا مفتی صاحب یہی گل ہے غلط کرنا تو روکنا میں نے کالا علماء امت ہی ان کے علماء نے کہا تو کیا قد دلو جو تھا دلو میں سارے علماء تھے بھول گئے انہوں کتاباں یاد رکھیاں قبر نہ یاد رکھی پھر راہ بھول گئے ایدہ مطلب نکلیا کہ نریاں کتاباں نال راہ نہیں لب دے قبران نال تعلق رکھنا پیدا ہے بولو جڑے ہو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد کیا سمجھ آئی دے اے ضروری ہے چند مکھنوں تو بھائی دیکھ لو تم کہ پھر انہوں نے کہا لکھ دے ہو جی ہیں شاہ صاحب لکھ دے ہو کہ کرو آج جے کدے ہو لکھنا ہی غلط ہے اللہ کیوں آدھا ہے لکھ دے اللہ پٹھے کم کروان ہے بولو اچھا بولو غلط کم کروان ہے غلط کم دی وعید کردا ہے صحیح کم دی کردا ہے نا حق کم دی کردا ہے نا یہ پھر صحیح کم دی کسی پر لکھ دے تیرا کی جاندہ ہے لکھ دے تم لکھ دے گا میں جنتی بنا دیں گا تو انہوں نے پتہ لگ جائے گا محبوبہ دیاں لکھائیاں کے کر دیاں اچھا جی ہونا پھر لے بڑھی جوان ہو گئی بڑھی کیا ہو گئی بڑھی جوان ایسا نکے نکے ہوندی سا بڑھا جوان چورن کھاتا ہے بڑھی جوان ہو گئی بڑھی جوان ہو حضور فرماتے ہیں کانت افہمو من کا ادھے بابی بھائی تھے کوئی ہوندہ نا کاش کے انہوں میں عرض کران بچات پرہات میری جان ذرا غور کر کانت افہمو من کا بڑھڑی تیرے تو زیادہ سیانی سی کانت افہمو
افدالو افعالو، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تیتھوں چوکھی سیانی نکلی، اس کا مطلب کیا؟ پیاروں سے التجا کرنی سیاڑا پن کہلاتی ہے۔ ہون سمجھ آئیے؟ حدیث شریف نو میں تھوڑا جا ذرا ادا میں پیس کے تو انہوں عرق دے رہے ہیں، اے عرق دے کانت آبھا مومن کا تجھ سے زیادہ سیانی تھی، تو نبی سے سوال کرنا کہ میری جوانی لوٹا، حضور اس کو سیانپ کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ اللہ نہیں، موسیٰ اللہ سن پیارے پروفیسر، ایک اللہ کدے سنیاں ہون تے دسو، یوں نہیں کہ تکبر ہے، پر فخر تو ہے نا، تیرا کہلاتا ہوں اس لیے اتراتا ہوں۔ ایک گل ہے نا، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا، نسبت یار نے حدیث شریف لکھاں واری سن سوچو سمجھ، تو میں کوئی ہون تیاری کر کے نہیں آیا، میں تو سنی دل شروع کر دیتی ہے۔ یہ جو افہام فرمایا، افہام، اچھا افہام فرمایا، سیانا ہے تو وہ چوکھی سیانی ہے۔ ہون سنو، ہون میں اور چت رہے ہیں، تو سیانے نہیں فرمایا تو بے وقوف ہے، نا استغفر اللہ، فرمایا تو سیانا ہے، کانت افہام، وہ زیادہ سیانی ہے، پر تو کیڑا سیانا ہے؟ تو میں تو منگیا ہے، تو نے مجھ سے سوال کیا، اتنا سیانا تو ہے کہ لبنا اتنا ہی، ہائے 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 ہائے، اتنا سیانا تو ہے کہ تجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ محمد عطا فرماتے ہیں، لیکن زیادہ سیانا نہیں، چونکہ اس نے زیادہ مانگا تھا، تو نے تھوڑا مانگا، تو حضور کی ڈکشنری میں زیادہ سیانا وہ ہے جو مصطفیٰ سے زیادہ مانگتا ہے۔ ایدک اللہ بروح القدس، یہ آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک میں میرے کو کوئی علم دنیا میں کہا نہیں یار، آخر میں نے لگتا ہے کہ وہ شکل وہ بھی ادھر آئے تھے نا، مفتی صاحب کے بہت بڑے میرے آدمی میں اندر بیٹھے ہو نا، کہاں سے تم پڑھتے ہو؟ میں کہاں سے، کیا مطلب ہے؟ حضور نہیں فرمایا میرے کو منگنا زیادہ سیانا پہ، اللہ سیانا میں زیادہ، بس صرف اتنی سی بات ہے، اللہ نے مجھے سیانا بنایا، مجھے پتہ ہے نہ ادھر نہ ادھر، نہ در نہ بدر، نہ در نہ بدر، ادھر 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 ادھر، یار میں وچ میں یار وچ، سبحان یار فریدہ یار تے تیرے اندر وسدا، تو انہوں ایویں ہی پہن پلیکھے، تینوں پلیکھے پہ اوتھے کتنے ایتھے، اپنے دل کو چیر، اور یار کو اگر تو نے دل میں آنے دیا تو پھر یار تجھ میں، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں کانت آفا مومن کا، وہ تجھ سے زیادہ سیانی تھی، جس نے کہا کہ انت ردنی شابہ، کیا تو مجھ کو لٹائے گا میری جوانی؟ لٹا دے، انہاں کہا جا جوان ہے، اگو اللہ رکھے نہ بڑھی، نہیں 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 بڑھا ہی رکھائیں تاکہ عقیدہ نہ بن جائے کہ یہ بھی کچھ دے سکتے ہیں، عقیدہ بن جانا سی نا، تو اللہ جوان نہ کرتا تاکہ دنیا ساری توحید پر سلامت رہے، کہ یہ توحید جو وہابی کی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ سیدھا سیدھا فرما دیتا میں نہیں جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں بڑھی کی تھی، موسیٰ یہ کیا ہے، میں بڑھی میں کرا، تم کیوں آدھے جوان کر، میں غلط کیتا ہے، آگیا یا اللہ تم آپ ہی تو وہی کیتی ہے، اور میں آدھا جوان کر، اسی لمحے 80 سال دی بڑھی 16 سالہ دی کڑی بن گئی،
تو حضور نے فرمایا بے اس طرح دیا چیزاں میرے کو سوال کرو، اس طرح دیا چیزاں میرے کو منگو تو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو اتارے ہو. یہ محبوب جڑے ہوندے نا محبوب ہی ہوندے ہیں. محبوب جو ہوتے ہیں اور تساں بھی سارے محبوب ہو. یہ تو انہوں پتہ کو نہیں. کدے کدے بندے نو نہیں پتا ہوندا وہ جیب وچ ہیرا ہوندا ہے ہلا دے کدھر گیا 4 بندے گئے. ایک آدمی ہیرا لے کر جا رہا تھا، چور اس کے ساتھ ہو لیا. کراتی جناب نہ اس نے کہا یہ چور ہے یار تو ہیرا میرے کول ہے تو یہ تو جن لے کہ نس نہ جائے کر. تو انہیں کیا کیتا بڑے طریقے نال جی چور نے نا وہ چور وہ نال 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 تو جہدے کول ہیرا سی نا ہیرے والے نے کیا کیا چپ کر کے نا انہوں کیا بھائی تو جاگنا ہے پھر میں جاگنا ہے. ادھا آدھی راتی جاگاں گے. پہلے کون جاگے گا؟ چور نہیں کہا میں چپ کر کے سہج راتی اٹھ کے پھڑکا لیا تخت لیا انہیں جیب جیرا پایا. وہ چور دے سامنے تو جیب چھپایا، چور دے سامنے تو جیب چھپایا. ساری مخلوق دے سامنے تو کیا ہے تو فرش تے میں عرش تے. یہ دا کیا اس مخلوق دے سامنے؟ انہوں مخلوق دے سامنے تے یہ پہ تو فرش عرش تے ہے نہیں. واہ جی واہ. ناکھنو اقرب ہوئی لئیے اوتے ہے، ناکھنو اقرب ہوتے ہے، ناکھنو اقرب وہ آدھا ہے میں تیرے نیڑے نہیں اس کا، وہ آدھا تیرے نیڑے نہیں اس کا، وہ آدھا نہیں میں تیرے نیڑے نہیں اس کا، اس کا اس کا، وہ آدھا نہیں یار تیرے اندر وسدہ ہے، اندر وسدہ ہے. تینوں ایویں ہی پین پلے کے کبھی دیکھو تو صحیح نظر آئے گا. تم نے دیکھا ہی کب ہے؟ کبھی دیکھا ہو تو بولو، جانا ہو تو بولو. جنہوں نے دیکھا ان کو تو نظر آ گیا. انہوں نے تو کہہ اٹھے ہو نہ کیا بنا رب دے بولیا کک نہیں تیڑی ویکھن والی اکھ نہیں. رب بولیا تیتھوں دور نہیں پر ملن دے دستور نہیں. نہیں ایمانداری نال میں دسنا ہوں اے ہونے یہ حدیثاں سنیا نہیں بھئی اپنی ماں سے بڑھ کر محبت تو اپنے باپ سے بڑھ کر اساں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اساں کدے اس مرتبے تے پہنچ جاواں بھئی ماں تو ود کے حضور نال محبت کراں. پھر تساں ہی فرید ہو تو تساں ہی داتا ہو تو تساں ہی خواجہ ہو. اے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنا پھر باہر جان دی لوڑ ہی کوئی. جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان. گلاں تے ہے نہیں یہ گل سن دے سارے نے سن کے پائی ٹھہرنا بڑی گل ہے، سمجھنا تے مننا. چلو گل مکان دے ہیں پھر قاری صاحب کی تلاوت سن دے ہیں پھر ایک انشاءاللہ وہ اپنے پروگرام ہم چلائیں گے جو چلانا ہے اپنا انشاءاللہ. تو اے آخری گل میں کر لواں پئی سرکار کریم نو من جانا بڑی گل ہے. کہ کرنا ٹیڈوں مننا کہ کرنا حضور پاک دے نال دا کوئی بھی نہیں جے دوائی خدا دی. تو تو ساؤں جی ہاں وہاں پرشان فلان ہے جی. ایک بندے کو میں نے بولا جو میری چیز بڑی حالت جی عجیب جی ہے. میں نے کہا درود شریف پڑھا کرو روزانہ اللہ کرم کر دیں. میں تو 40 سال کے درود شریف پڑھ دوں. میں کہا بچھانا مکھنا اور تو یہ گل کردا ہے پہ میں یہ مننا پہ حضور صحیح گل نہیں کی تھی. وہ ہو نہیں سکتا. میں نے ٹکڑے کر دے وڈ دے یہ گل غلط کردا پہ حضور جی فرمایا آپ درود شریف پڑھ تو تیری مشکل ختم. یہ حضور فرما رہے ہیں تیری یہ تک ہوئی نہیں ختم. یہ مطلب ہے تینوں مجھے پڑھنا آیا نہیں. تینوں مجھے پڑھنا آیا نہیں. نہیں تو اے نہیں ہو سکتا. اتھے گال میں فرق آوے اتھے گال میں فرق ہو سکتا نہیں. میں پکے رہنا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں تارو ہر قیامت بردرت محروم نہ رفت. جو کوئی آتا ہے وہ محروم نہیں جاتا. بس ادب اداب رکھنے چاہیے خیال کرنا چاہیے. شور شرابہ جس طرح تھوڑے تو میں بہت خوش ہوں تو سب بہت سلیقے نال رہے ہو. ادب اداب دا خیال رکھو. درود شریف پڑھو 5 ویلیاں دی نماز پڑھو اور اس تلاوت شریف قاری صاحب فرماسن. اس تو بعد انشاءاللہ عزوجل پھر میں ایک ایسا اعلان کروں گا جس سے ہم سب کی بقا انشاءاللہ عزوجل ہوگی. ہمارے سلسلے کی بقا ہوگی ہماری بقا ہوگی اور پوری امت کی اس میں اصلاح ہوگی اور ہمیں انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا. اور میں وہی کام کروں گا جو میرے آقا محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا. حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک کی خوشی منانے والوں کو کس قدر سعادت میسر ہوتی ہے. اتنا قرآن مقدس کی تلاوت جو
ایک حرف سننے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر قرآن سے محبت فرماتے جس کی کوئی حد و انتہا کو نہیں. اور آپ قرآن پڑھنے والوں سے بھی بہت محبت فرماتے، بہت زیادہ محبت فرماتے. اتنی محبت فرماتے میں آپ کو بتلا نہیں سکتا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ پاک کا کروڑا مرتبہ شکر ہے جس نے آج ہمیں اپنی یاد اور اپنے حبیب پاک کی یاد نصیب کی. ہم نے اللہ پاک کا ذکر بھی کیا، جل شانہ و جل مجدہ، ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور بڑی سعادت ہوئی کہ حضور پاک کا ذکر انتہائی اچھے انداز میں سننے کا موقع میسر ہوا. گزشتہ سال سے امسال بہت بہتر آپ کی کارکردگی ہے. اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. جتنے آج سنگی چمکدیاں چہرے والے نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے اگلے سال اساں ساریاں دی داڑھی شریف اس طرح ہوئے، اساں ساریاں دے سراں دی پگاں ہون، اساں سارے ہی حضور پاک دیاں غلاماں وچ پہلے ہی شامل ہیں، ذرا چنگے غلام بن کے ظاہر ہو. آمین آکھو. آج خیال میں نے یہ کیا ہے کہ چند باتیں آپ سے ڈسکس کروں. پروگرام تو یہ ہوا ہی، اور ان چند باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی حافظ ساتھی ہیں ہمارے سلسلے میں، حافظ، وہ سارے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں فی الفور یہاں سے جاتے ہی ایک مدرسے کا قیام کریں گے. 12 لڑکے کم از کم اس مدرسے میں تساں حفظ کرانے. 12 لڑکے کم از کم 12 لڑکے یعنی تساں رکھنے، زیادہ نہ رکھ سکو. 12 لڑکے پکے نہ رکھ سکو تے کم از کم جڑے روز آ کے حفظ کر کے ٹر جان. اور ہر اس مدرسے دا ایک ہی نام ہوئے گا، محمدیہ غوثیہ جمالیہ. جو لوگ ہم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ہم ان سے لڑتے نہیں. جو لوگ ہمیں شریعت سے بہت دور سمجھتے ہیں ہم ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. ہم انہیں اور ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور پاک کی کتنی محبت ہے اور ہم شریعت کی کس طرح پاسداری کر سکتے ہیں. الحمدللہ لوگاں دے ذہن شاید یہ ہے کہ شاید بھی قادری کلندری وہ ہوندے جنہ نیڑے ہی نہیں آمدے نمازاں نہیں. یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے. جس کو نماز سے محبت نہیں، شریعت سے محبت نہیں، سنت سے محبت نہیں، وہ حضور کے قریب نہیں آ سکتے. حضور کے جتنا قریب کوئی ہونا چاہتا ہے وہ حضور کی سنت سے پیار کرے، حضور کے طریقے سے پیار کرے. تو سن دسو کوئی ایتھے میں بیٹھا تو سانو شمس الدعا صاحب شاہ جی نال بھی تانوں محبت ہے کہ نہیں؟ یہ بدری صاحب سے ہے کہ نہیں؟ کیوں ہے ان سے محبت؟ میری وجہ سے ہے. اچھا ہوں یہ دسو اگر میں یہ تولیہ انج کر کے آکھاں کہ کس لینا ہے تو تساں سارے ہی ہاتھ کھڑا کر دینا. یہی اس تولی نال بھی تساں محبت ہے میرا ہے. اس طرح نماز حضور پاک دی دیتی ہوئی ہے، روزہ حضور پاک دا دیتا ہے، حج حضور پاک دا دیتا ہے. اساں جدوں انہاں گلاں نال عمل کران گے نہ تے اساں حضور پاک دے نیڑے ہو جاؤ. تساں وچ جیڑا انہاں نال محبت کردا مینوں چنگا لگدا. حضور دی آل نال جیڑا محبت کردا ہے وہ مینوں چنگا لگدا. حضور نوں کتنا چنگا لگدا اسی دسو. پہلا مسئلہ ہے کہ تساں سنگی سارے اس تے ایگری جیڑا جیڑا ایگری میں ہاتھ لے کر. سیال کوٹ وچ عرفان شاہ صاحب نے، فیصل آباد وچ 66 تھاندرے وچ بگا صاحب نے، صوفی عمر صاحب، پنڈی گیب وچ
حضرت صاحب نے احمد عباس صاحب نے لاہور میں آپ حضرات ہو تساں سارے ایک بندے دا ایک کم ہے ایک بندہ ایک کم کرے تو باقی انہوں سپورٹ کرو باقی انہوں کیا کرو تساں کوئی حافظ رکھنا چاہتے ہو حافظ رکھو 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ ہر اس خطے دے سارے جتنے بھی پیر بھائی نے وہ مل جاؤ 1000 روپیہ 20 بندے دے دیں 20,000 روپیہ بنتا ہے ہر اپنے علاقے دے میں تو لیکن نہ آدھا میں دیو میں تو انہوں پہلے دس دیتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا اولیائی تخت ردائی اِنَّا اولیائی تخت ردائی لا یعرفہم غیر سوائی اللہ فرماتا ہے میرے محبوب بندے ہیں کچھ جو میری چادر کے نیچے ہیں جو میری چادر کے نیچے ہیں اور ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا اس طرح اے کمینہ کم تر جڑا توڑا خادم سامنے بیٹھا ہے میرے بھی چند یار نے جڑے میری چادر تھلے نے اللہ پاک دے فضل ہے تو وہ میں نوں بھی پتا ہے کہ وہ کون ہے تو انہوں نے پتا ہے میں کون تو میں تو انہوں نہ آتا سارے انہوں کو تسا میں نوں آن کے اپنے علاقے وچ تسا اپنے علاقے دے وہ حافظ صاحب جڑے لیکن وہ میرے علم وچ ہو گئے میں خود ان سارے مدرسوں کا دورہ کروں گا خود میں ان بچوں کو چیک کروں گا یہاں الحمدللہ یہاں بھی استانی شریف پر بھی آپ سب کے علم میں ہے یہ کام جاری ہو سارے بولو ہاں لیکن یہ صرف سلسلے نے بندے نوں پتا ہوئے انہوں کوئی ضرورت دسنے بانے دی نمبر نہیں بنانے ایسا کہ لوگ سانوں آخر پہ جیسا کوئی مدرسے چلا رہے ہیں تو فلان کر رہے ہیں نمبر جتھے ساڑھے بڑھنے چاہیے دن ہوتے بڑھنے چاہیے وہ ہے اللہ پاک اور اللہ دا حبیب جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے مجھ سے ایگری اگلی 11ویں شریف پر مجھے رپورٹ چاہیے اگلی 11ویں شریف آ رہی ہے ایک دن میں نے رپورٹ چاہیے بھائی تو ساں کیا کہتا ہے صوفی حضرات سمجھ آئی جی بولو نا ایڈے سونے تو ایڈے چہرے نے خدا دی قسم جدی کوئی حد نہیں تو ساں شیر ہو حضور دے شیر تو ساں یہ شیر بن کے کم کر گزرو کرو گے کہ نہیں اچھا ہوں دوسرا بات یہ ہے کہ جڑے سارے سلسلے دے ساڑے سنگی دے اصلا قوالا نو دیں دیں لکھاں روپیے دیں دیں کہ کوئی ہر واری تھے قوالی ہوں گی 5-7 لاکھ روپیہ جناب چپ کر کے لے جانے قوال کوئی نہ خیر دا کام اساں کر دیا نہ کوئی اور کام کر دیا خیر قوالی بھی کوئی شر دا کام نہیں لیکن وہ جنہیں 6-7 لاکھ روپیہ لے جانے تو میں نے یہ پروگرام بنایا کہ میں خود بھی یہ جڑے قاری صاحبان نو خدمت کی تھی نات خانہ نو کی تھی یہ ایک اور گل ہے انہاں وہ لفظ پڑھیں جڑے میرے محبوب نے پڑھیں ٹھیک ہے نا آپ وہ قوال کو وضو بھی نہیں کرتے تھے ان کا یہی ہوتا ہے کوئی عقیدت محبت نہیں ہوتی ہو کسی قوال کو میں ازمانے کے لیے حضرت صاحب کے استانے پر بیچتا ہوں نا تو انہوں نے کہنا فرید جی کوئی نہیں وہ تھے میرے کو لایا جانا وہ میں نے بابا تیرے جی کوئی نہیں اگے چلے جیسا فیصلہ بات تھوڑے جیسا مفتی صاحب تھوڑے جی کوئی نہیں وہ ایک باری میرے کو نہیں گڈی پھڑ گئی تھی پیسے میں دے رہا تھا کسی قوال کو تو وہ شیر میری طرف تاکہ پڑے پیسے نظر پیسے ہیں شیر تکے تھے پیسے ہیں میرے اللہ تکے این پیسے ہیں نظر آکے تم پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کا ہوں میں دیوانہ تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو جلغائے جانا تو میرے دوستوں بزرگوں میں یہ خیال بنایا کہ اساں ایک باری ملک نو ہلا کے رکھ دیں یہ خیال ہے تھوڑا بتیرے ایسا چپ رہے ہیں ہون چپ نہیں رہنا بتیرے چپ رہے ہیں ہون چپ کے نہیں رہنا لڑائیاں نہیں کرنی چکڑے نا کم کرنا ہے کیا کرنا ہے جی آپ بتائیں جی کہ اگلی 11ویں شریف پر کم از کم 25 مدرسوں کی رپورٹ مجھ تک پہنچنی چاہیے کتنے ہیں دی کشمیر میں قاری صاحب قاری بھارت صاحب مطلق ہمارے ہولی سولی
یہ نام بھی وارث ہے ساڑھے بھی وارث ہے. کشمیر کے خطے میں آپ نے کام کرنا ہے. آپ ایگری ہیں؟ سندھا لاہور میں حضرت جی اٹھ کے کھلو. پہلے قاری صاحب سے اٹھ کے کھلو. یہ قاری وارث صاحب کشمیر کے خطے میں سارے کشمیر کے بھائی ان کے مددگار بن گئے. ٹھیک ہے جی. جڑے بندے آزاد کشمیر چوہے ہیں اتنے بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ ادھر کافی ہاتھ ہے. ادھر بھی آپ سب نے قاری صاحب کے ساتھ معاونت کرنی. ٹھیک ہے جی. ہاتھ ہلے تساں بھی جی میر پوری ہو بہ جائیں. لاہور تساں اٹھو جی. آپ اس بات کا کرتے ہیں تعاون کریں گے. یعنی یہ مدرسہ بننا ہے پاویں ایک کمرے دا بنے جہدے وچ 12 منڈے پڑھن. باہر باقاعدہ بورڈ ایک ہی لکھائی ہوگی سارے مدرسوں کی. ایک ہی بورڈ ہو دوسرا کوئی نام نہیں. ٹھیک ہے. علی رضا کھاریاں میں فی الفور ادارہ قائم کر دیا جائے. قاری صاحب ڈنگے میں فی الفور ادارہ قائم کر دیا جائے. وارث صاحب کشمیر میں فی الفور کام تیز کر دیا جائے. ادارہ پہلے قائم ہے. نام فی الفور یہ لکھا جائے اور اس کی مضبوط کیا جائے. طارق صاحب بیدیاں کے اندر آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. لاہور بیدیاں ادھر اپنے علاقے. اچھا جی. فیصلہ آباد والے کیڑا شیر اٹھتا ہے جنہوں ماں نے چنگا شاوت ہے. آنکھوں سبحان اللہ. 66 تاندرے میں تم نے کام کرنا. فیصلہ آباد اجے بھی نہیں اٹھیا. یہ 66 تاندرہ ہے. شاوت ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری روزی کم نہیں ہوگی. اے میں وعدہ کر دوں گا. تساں چاہو جاؤ آج پیر نو ازماؤ. کوڑے نو دوڑاؤ تو پیر نو. میں کدے تو انہوں اپنی محبت دا درس نہیں دیتا. جے تساں میرے مددگار بنو قرآن دی تعلیم عام کرن وچ تو تاں پھر تہاڈے نال میں ہاتھ پھڑ کے آتا. جے ڈگ جاؤ تو قیامت لگڑے ہاتھوں پھڑ لینا. میں اللہ بھی تمہارا پشت پناہ. اللہ کا حبیب بھی پشت پناہ. اور حضور علیہ السلام کے کل ماننے والے ولی بھی پشت پناہ. لاؤ جی پروفیسر صاحب. میرا پروفیسر نہیں اٹھے آج کدوں اٹھ سی میرا پروفیسر اٹھ کے دو ہاتھ کھڑا کرے. 2 ہاتھ کھڑا. آنکھوں سارے سبحان اللہ. پروفیسر صاحب آپ کا چہرہ بھی حسین. آپ خود بھی حسین. اساں سارے ایک ہاں. وہ میں جڑے رگڑے لاندے رہتا وہ سارے نہیں لاندا. کلا تانوں نہیں لاندا. اور وہ دے کھلونا بھی بڑا اوکھا ہے. لیکن تانوں تن سلام ہے تسی کھلوتے ہو. بہ جاؤ بھائی. آپ نے یہ کام کرنا ہے. لوریو یہ مدد امداد کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. جڑے میرے چیتے نے وہ میرے نہ لگے رہو. میرے چند ساتھی ہیں جو میری چادر کے اندر ہیں. وہ میری چادر میں ہی رہیں گے. وہ اسی طرح کام کریں گے جیسے ہم کام کر رہے ہیں. آپ سارے اس پر انشاءاللہ تائید کرتے ہیں. حضرت صاحب تو ویسے ہی کام کر رہے ہیں ٹکا کے. تو سا یہ کام کرنا ہے. شاہ جی توڑا بھی مدرسہ ہوتا ہے الحمدللہ. وہ دبا کے رکھنا ہے. شاہ صاحب کے متعلق سن لو. شاہ صاحب قبلہ مطلقاً بورے والا میں ہمارے خلیفہ ہیں. اے ذرا شاہ جی ہاتھ ذرا اتنے چاہ کے دسے رہے. آپ جان دے ہو آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ سید. اچھا بولو اچھا بولو. سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب. شاہ صاحب مطلقاً ہمارے بورے والا اور عارف والا میں بلا تردید اور بلا تشکیک خلیفہ ہیں. آنکھوں سارے سبحان اللہ. اچھا ہون جی ہاتھ تھلے کرے. شاہ جی اے عارف والا بورا والا کا کوئی بندہ ادھر ہے کھڑے ہاتھ کریں. عارف والا بورا. او 1 2 بس 2 3 ذرا تسی اگے آؤ. ستے ہوئے ہونے. عارف والے اکثر سے آ جاندے ہیں تاں ہی مجھاں کٹے جمدیاں نے. ایسے سامنے بٹ صاحب آپ ہمارے سچے اگر محب اور مرید ہیں. آپ نے شاہ صاحب کا بازو بننا ہے. اے آج میرا مطلق جڑے جڑیاں میں آج گلنا پاویں میں کل بہت ہو جاؤں. میریاں گلنا تو پھرنا نہ اتھوں. شاہ صاحب کی تائید میں آپ سب نے کھڑا ہونا ہے.
شاہ صاحب آپ وہاں پر بالفور ہر مہینے 11ویں شریف کا اجرا کرائیں. ہر جمعرات کو کس بھائی کے جنہوں نے یہ شروع کیا ہوا سلسلہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جڑے بندے جمعرات نو میں اللہ تواڈے بھی برے والے چلو برے والے کے خلافت نامینیٹ ہو گئی ہوں میں عرض کرتا ہوں. اب میں جناب کو عرض کرتا ہوں جناب کے لیے تو جان ہی حاضر ہے بھائی. جن دوستوں نے جمعرات والا میرا جو میں نے آپ کو تلقین کی تھی ہر ہفتے پیر کو یا جمعرات کو کون ساتھی ہیں جن کے ہر بندہ ہاتھ نہ کھڑا کرے. جنہوں نے وہ کام شروع کیا ہوا ہے درود شریف کا وہ ہاتھ کھڑا کرے. بس سارے نہ کھڑا کرنا جنا ذرا اچھا کرو میں پتہ لگے. تھوڑا جا میری نظر کمزور بھی ہے ہاتھ تھلے کر لو. اگر سب حضرات نے اچھا آپ نے اپنے مقامات پر کیا ہوا ہے کتنے مطلب ہے آپ باقی پیر بھائی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہر بندہ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اس پروگرام کا انعقاد کرے گا درود شریف کہہ دیں انشاءاللہ. کچھ اطلاع ملی ہے مجھے کہ کچھ لوگ ساتھی جو ہیں وہ وہاں پر لنگر شریف چلاتے ہیں. لنگر نہیں چلے سوائے کعوہ شریف سبز چائے کا کعوہ ہے اس کے سوا کوئی لنگر نہیں چلے. ہم دوستوں کو لنگر کے لالچ میں نہیں لانا چاہتے. ہم دوستوں کے اندر عشق رسول پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ بریانی بنائیں اور سارے آکڑ آؤ ذرا پلیٹ بریانی دکھاؤں نہ بلکہ ہر بندہ بولے یار حضور پاک کی برگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں. آپ یہ وعدہ کرتے ہیں اس پر عمل کریں گے. قاری صاحب ایک گلہ ہو گیا ایک ادارے والی گل بھی ہوگی دیہڑی بھی انشاءاللہ کل انشاءاللہ صبح 10 بجے میں دعا کر دوں گا تاکہ اپنے گھروں میں آپ وقت کے ساتھ جائیں. سویرے 10 بجے انشاءاللہ دعا 11 بجے لنگر کھاؤ تو نکلو. اللہ خیر اللہ محفل ہوگی. میری مقصد اتنا ہی سی پھر ٹھوک کے حضور کا ذکر کرنا. میں خوش ہو گیا ہوں بالکل اللہ کے فضل و کرم سے. اور آپ سب نے چند باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو یہ اپنے علاقوں میں ادارہ جس کا نام آپ کو علی رضا سینڈ کر دے. علی رضا صاحب یہ آپ کی اور قاری وارث صاحب آپ کی اور قاری غلام عباس صاحب آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. سمجھ میں آئی ہے. اور یہ اپنا کیا نام ہے فاروق مرزا قاری صاحب کی بازو بننا ہے. ٹھیک ہے قاری صاحب خود نہ پڑھا سکو تو بندہ رکھو. تسی علیحدہ اٹھے اپنا شاخ بناؤ. علی رضا علیحدہ شاخ بنائے. 12 بندے تسا سارے فل فور اٹھے رکھ کے تو فل فور انہوں نے حفظ کراؤ. وہ 12 بندے نہیں چلے ہو. اے طریقہ محبوب الہ ہے. 550 علماء حضرت نے بیعت کی تھے. مفتی صاحب اے جڑے سنگی بیٹھے ہوئے نا اے انہوں نے محنتاں نے یہ حضرت صاحب حضرت کے خدام یہ میرے اس آقا کی محنت کا نتیجہ ہے جس آقا کا نام محمد نظام الدین اولیاء ہے. یہ یاد رکھنا. آج گلی گلی میں جو چشت نگر ہے یہ سارا فیضان میرے بابا حضور کا ہے. بس بابا صاحب نے جدوں آپ کو خلافت دیتی خلیفے بھی کہیں نکھٹو ہوندے تو کئی ایسے جڑے ہوندے نے جڑے تن من دھن وار دیندے. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے جدوں خلافت دیتی محبوب الہ نو تو اے نہیں خلافت دی تو آپ پیر خود بن جاؤ. آپ کو میں پیر بننے کا گر سکھاتا ہوں. سنو مجھ سے سیکھو. آپ اپنے آپ کو فنا کر دو تم پیر بن جاؤ گے. جہاں تو سب پیر بنو گے زیرو ہو جاؤ گے. سائیں سائیں بول بندے سائیں سائیں بول. آپ کو وہ کام کرنا ہے جس کی میں آپ کو شکشا دے رہا ہوں جس کی میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں. خدا کی قسم دنیا آپ کے قدموں میں گرے گی. بابا صاحب نے جب حضرت کو خلافت دی تو فرمایا سن نظام خلافتہ میں بطیریاں نو دیتیاں سارے پیر بن گئے. اے میرے جملے نہیں اے بابا فرید پاک کے جملے. فرمایا گئے سارے پیر بن گئے. استانے کھول لیں گے آگے کوئی نہیں پھر اپنا شیخ تے اپنا دیکھ. فرمایا نظام تجھ سے مجھے یہ توقع نہیں ہے تجھ سے مجھے یہ توقع. انہاں آگیا بابا پھر ہاتھ تیرا ہونا چاہیے تو پھر ویک پھر فقیر کردہ کیا ہند کی گلی گلی میں فرید کرا دی جائے. سمجھ آئی.
کوئی سنگی سانو برا بلا میں کوئی کہہ دینا ہے کوئی مولوی صاحب یا کوئی اور تو تساں جناب کئی سنگیاں نو میں لگاماں دیتیاں میسیجاں الٹے پلٹے میسیج لکھ دی ہوئی فیس بکاں دے یہ میری محبت نہیں تو اڈو کیا میرے منہ میں زبان نہیں ہے کیا میں بات نہیں کر سکتا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں خالی بات نہیں کر سکتا یہ بات ذہن میں رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں ادھر حیدرآباد کے افراد موجود ہیں ایک جنا وابی سی نا ایک سنگی میرے پیر چومے آن کے مرید نے ایک تو سامنے بیٹھا ہوا کہندا اے میرے بھی چوم ادھر نال کیڑا چکن لگا ہے میں کہا گل سنو گستاخا اگر میں ہوئے نا غوث پاک دا کتا ایک ہفتے دے اندر جو تیرے دو میں پیر رہے جان تو میرا پیو ہی کوئی نہیں تو ایتھے حیدرآباد دے سنگی کھلوتے ہوئے نے قاری صاحب نہیں تکیا ہے گواہ نہیں اس گل کو تو جنا اتھو ریل چ بیٹھا تے ملتان تو پہلے سوٹا ماریا اس کوئی چرس دا گڈی دے بوئے چ بیٹھ کے ریل گڈی دے تو چرس چڑی ڈگیا ریل دا اتوں لنگ گئی گڈی دے تے دو میں لتاں پراں اسپتال نشتر اسپتال میں ملتان لے گئے تو ڈاکٹراں چیک کیتا جدوں ہوش آیا آپریشن لتاں تو کٹ گئی ہیں دو تو پوچھن والے انہوں جدوں بندے پوچھنا تو انہیں کہا یار میں نے اس کسی طریقے نہ اتنے لے جاؤ میں نے پتہ ہے کہ نہیں کٹن ہوئی اللہ دے فضل نال بہت اللہ دے فضل نال اللہ دے میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی جو مجھے برا بلا بولتا ہے میں نہیں دیتا ہوں اس کو گالی جو مجھے کافر کہتا ہے میں اسے نہیں کہتا ہوں جو مجھے کچھ بھی کہتے رہے پھر آپ کیوں کہیں اگر آپ مجھ سے سچے میرے محبت کرنے والے ہیں تو آپ میرے بازو کیوں نہ بنے آپ میرے مددگار کیوں نہ بنے اگر زیادہ محبت آپ کی جوش مار رہی ہے آؤ مل کر سارے حضور کے دین کا کام کرتے ہیں دودھ دا پانی ہو جاسی میں نے بھی پتہ لگ سی کیڑا جنا میرے نال مددگار ہے لڑائیاں نہیں کرنیاں جھگڑے نہیں کرنے کام کرنا ہے کیا کرنا ہے اور وہ کام کس طرح ہوئے گا جدوں اساں ساڈیاں اولاداں بھی پڑھ جان گی اللہ دے فضل و کرم نال فائدہ ہوئے گا تو تساں سارے اس وچ مددگار بنو گے نا میرے اور اپنے اپنے ہر بندہ اپنے اپنے علاقے وچ ہفتہ وار محفل درود شریف دا آغاز کرے گا نہیں کرے سارے بولو انشاءاللہ اور اپنے سلسلے نو مضبوط کرن دا واحد یہ حل ہے اور حضور دی غلامی دا واحد یہ حل ہے تساں میری گل منو گے حضور پر نور دے نیڑے ہو جا سائیں ساڑھے تو خوش ہو جا سائیں کرم کر دے سمجھ آئی جے حضور پاک حضور غوث پاک نے علی بن حاتم نو دیتا نا جی خطبہ آپ نے فرمایا سائیں سائیں کریا کر حضور حضور کریا کر نبی پاک دا نام لیا کر بس تو علی بن حاتم بیٹھے ہوئے جمعے میں حضور غوث پاک ممبر تو لے کے سامنے ان کے دو زانوں اوپر بیٹھ گئے علی بن حاتم کے سامنے اور وہ سو گئے تھے نیند آ گئی تھی علی بن حاتم جب اٹھے تو حضور غوث پاک اٹھ کے ممبر پر گئے تو لوگوں کہا بھئی پیر مرید کے سامنے ایسے بیٹھ گیا اور وہ بھی پیرہ نہ پیر تو آپ بیٹھ گئے اپنے مرید کے ساتھ آپ نے فرمایا علی بن حاتم سے پوچھو میں کیوں بیٹھا علی بن حاتم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے سرکار کا دیدار ہو رہا تھا پھر علی بن حاتم نے اٹھ کے آکھیا اپنے پیر بیانو ان میرے کو پوچھو حضور میں نو کہہ کے گئے تو سنگیاں پوچھیا بھی حضور کیا کہہ گئے اکھے غوث پاک کا دن حضور حضور کریا کر حضور میں نو کہہ کے گئے بھئی عبدالقادر مقافاتے از مقافاتے عمل غافل مشو تو آج اگر ہم سے وفا کرے گا بیٹا دنیا کل تجھ سے وفا کرے گا تو چکر کرے گا تیرے ساتھ چکر ہو جائیں گے اور تو وفا کرے گا تیرے ساتھ وفا ہو جائے گی تو محبت کرے گا تیرے ساتھ محبت ہوگی تو اگر کسی کے ساتھ بھی گڑبڑیشن کرے گا تیرے ساتھ ہو جائے گی تو آپ اگر صحیح ہو جائیں گے آپ کے کام سنور جائیں گے آپ اپنے گھروں میں بھی معاملات اگر گھروں میں آپ اچھے رہیں گھروں کے بھی حالات اچھے کریں مثلا ہم بار ڈھونڈتے ہیں جی ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے ہمارے گھروں میں کاروبار نہیں ہے ہمارے کاروباروں میں برکت نہیں ہے پیسہ پائی جناب آمدہ غائب ہو جاندہ ہے آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے در حقیقت اعمال ہمارے حضور سے ہٹے ہوئے ہیں نبی پاک سے ہٹے ہوئے ہیں اگر ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں جیسے حضور پاک نے فرمایا ہے تو ہم مٹی ہاتھ میں لیتے تو وہ بھی سونا بن جاتا میں نے تو کوئی ٹینشن نہیں لاک ڈاؤن ہوا ہے تو سارے تھے موجود ہو تو آمدے رہے ہو لاک ڈاؤن میں عام حالت کے اندر لنگر کی پوزیشن اور تھی اور لاک ڈاؤن میں ہم نے کہا جو بندہ لنگر کھا لیتا ہے تو رات روٹی بن کے بھی نال دے
اے پوچھ لو سارے کو کیوں ہوا بھائی اور ساتھ ہم نے کہا نال پیپسی بھی دیو مرنڈا بھی دیو میرے کو ایک ساتھیاں یہیں پر موجود ہیں انہوں نے کہا حضرت آتا ہلکا رکھ دو اور میں کہا نہیں بھائی دنیا نو پتہ لگے لاک ڈاؤن ساریاں دا حال خراب ہے مصطفیٰ والوں کا کوئی نہیں پڑا تو بھائی میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں تو کوئی نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ میرے کو تویز ہے پھر میں نے میرے پیر صاحب تویز دے گئے میں کلمہ پڑھ کے آدھا میں نہ پیر کو تویز منگیا نہ میں نے پیر نے دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے تک لو اے کوئی تاغا ہے دیکھو اے یہ لو دیکھو شاہ جی تاڑے کو تویز ہے تاڑے کو ہے جی کوئی تویز نہیں اوہ صاحبو ہم خود تویز بن چکے ہیں ہمیں تویز کی کائے کی ضرورت ہے ہمارا وجود تویز ہو گیا ہے بھائی محبت کرو محبت آپ پریشان ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے جی کام نہیں ہوتے جی فلان نہیں ہوتے فلان نہیں ہوتے کیسے نہیں ہوتے ہمارا تو کوئی نہیں رکتا میرے تو پیسے کوئی چوری کر کے لے جائے دراج پھڑیا جانا آگے یہ تو سمجھ کے کو نہیں آئی قسم لے جاندے نے بندے تسی بھی ازما تک لو نہیں چھوٹ دے دے لے ازما لیں 9 نگت نہ تیرا ہوتا ہم وادر مجھ کد دیئے کلے دے سر دے مجھ کد دیئے ایسا آپ نہ کد دے سائیں تے کد دے ہمارا تو کوئی جناب لے بھی جائے تو پریشان ہو جاتا قسم خدا دی چین ہی نہیں اس کو آتا کدے خارش ہو سی کدے کیا ہو سی پھر میں نے سے حضور مہربانی کرو ہم کہیں گے پر لا واپس جو لے گیا خارش صحیح ہو جائے گی نہ پھوک مارتے ہیں نہ تویز دیتے ہیں پر کھرک نہیں ختم ہوتی جب تک واپس نہ کرتے تو بھائی اپنے اعمال صحیح کریں اپنے آپ کے برکت نہیں برکت کیسے سیاں پاکاں فرمایا کار داخل ہوندہ ہے درود شریف پڑھ کے کلو والا خد پڑھ میرے تے سلام پیج فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم روزی دروازے توڑ کے تیرے گھر میں آئے سمجھ آئیے ہوں یہ دسو بھائی سیاں دی گل تو سچی گل کوئی ہے کتنے بندے ہو جنہیں گھر جاندے ہو تو سلام تے درود شریف پڑھ دی کلو والا بس وہ جڑے سیاں اور ایڈے وڈے مجمع کتنے بندے ہاتھ کھڑا کیتا وعدہ کرو گھر جاسو سب تو پہلے درود شریف پڑھ سو پھر کلو والا حج شریف پڑھ سو پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ آنکھو گے انشاءاللہ کرم صدا ہو جائے اچھا دو لو جی ایک تے ایک گل ہوگا بیویاں نال جڑے سنگی شادی شدہ اپنی بیویاں نال سلوک چنگا بہت اچھا رکھ سو اپنیاں بیویاں نال سلوک اچھا رکھو گے تو تمہاریاں روزیاں برکت ہو جاتی یہ راز جی راز اللہ دا یہ راز ہے ھذا سر من اسرار اللہ یہ اللہ کے اسرار میں سے ایک راز ہے کہ جو بیوی کو پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا یہ اللہ کا ایک راز ہے البدایہ والنہایہ اس میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا حضور مفتی صاحب ایک بندہ سی اپنی زنانی نو طلاق دینے لگا زنانی ناراض ہوگی انہیں طلاق دینے لگا زنانی پھٹو پھٹ کہنے لگی اللہ دی بندی سمجھ کے میں نے چھوڑ دی انہیں کہا جا اللہ دی بندی سمجھ کے معاف کر دی فوت ہو گیا بعد میں کسی ولی نے دیکھا قبر ادھر بھی وسیع تھی ادھر بھی وسیع پوچھا بھائی تیرے ایڈے چنگے کام تے نہیں سنے کنج انہیں کہا جرا گناہگار جا بندہ سا ایک جڑے نا میں اپنی بیوی نو کہا جا تینوں معاف کر دیتا چونکہ انہیں اگوں کہا سی کہ میں اللہ دی بندی سمجھ کے معاف کر کہا جب میں فوت ہوا قبر میں مجھے ڈالا گیا تو غیب سے آواز آئی انہوں کچھ نہ آکھنا انہیں اپنی بیوی نو میری بندی سمجھ کے بخشیا تو میں انہوں اپنا بندہ سمجھ کے بخشیا پیران نال ملنا راتی عرس کی محفل ہوئی میلاد کی محفل ہوئی نعت شریف پڑھی سویرے جا کے بیوی کو ہٹ پچھے تینوں نہیں پتہ میں تھکیا ہوں راتی ساری محفل سی بیوی دا کیا قصور سی محفل میں آپ تھے بیوی کا قصور تھا آپ محفل میں آپ اپنی زبان کو درست رکھیں اپنی ماں اور اپنے باپ کے حقوق کی پاسداری کریں دیکھو اگر تیری ماں اور تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو تو پھر مرید ہے ہی نہیں ہمارا کہاں سے مرید ہے
کتا ماڑا خسمہ نو گال، کتا ماڑا خسمہ نو، اے پنجابی دی مشہور مثل ہے، کتا ماڑا خسمہ نو گال۔ اب فلانیاں دیا، اگر تم اچھے ہوگے تمہارے پیر کا نام اچھا ہوگا، تمہارے سلسلے کا نام اچھا ہوگا، اگر تم برے ہوگے تمہارے سلسلہ اچھا بھی ہوگا تو بدنام ہو جائے گا۔ اپنے سلسلے کو بدنام نہ کرو، اپنے طریقے کو بدنام نہ کرو، پیار والے ہو جاؤ، محبت والے ہو جاؤ، آپ کے پڑوسی آپ سے محبت کریں، آپ کی بیوی بچے آپ سے محبت کریں۔ شاہ جی ادھر بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں، کبھی زندگی میں میں نے ان کو یہ بیٹھنے کے انداز نہیں سکھایا، کتنی دیر ہو گئی یہ بیٹھے ہوئے، بولے اندازہ لگائیں نا کتنی دیر بیٹھے ہوئے؟ 4 گھنٹے سے شاہ صاحب کو آپ سے اوپر کرتے ہوئے دیکھا۔ تو جس نے سمجھایا ہو یا تربیت کی ہو، اللہ اسے حضور کی شفاعت نہ نصیب کرے۔ لقمہ حلال کھلاؤ، حلال کھلاؤ۔ حضور نے فرمایا تم مجھ سے یہ شکایت نہ کرو گے تمہاری اولادیں صحیح نہیں ہے، فرمایا تم اپنی اولادوں کو لقمہ حلال کھلاؤ، اللہ تمہاری اولادوں کو ولی بنا دے گا۔ حلال روزیاں کھلاؤ، حلال کماؤ، لالچ نہ کرو، اللہ 1 روپے میں برکت ڈال دے گا، 1000 ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ چند یہ باتیں میں نے کین پر عمل کریں گے۔ لو جی آخری گل رہ گئی، پھر اس کو بعد دعا۔ اے بڑی عام گل ہے، وہ قوالاں دی میں گل کرتا صاحب قوالی جی ایسا چھڑی، وہ فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے سلسلے میں ایسے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے کوئی نہیں، ایسے بندے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کیا نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے یہ پروگرام بنایا کہ میرے جو مخلص ساتھی ہیں جو مجھے گڈیاں لا کر قوالوں کے لیے دیتے ہیں، وہ گڈیاں نہ لائیں، میں بھی ان کے ساتھ معاون بنتا ہوں، معاون، اور وہ بھی میرے معاون بن جائیں، اور ایسا سارے 1000 روپیہ اس نے موقع دے جمع کرا ہر سال، اور وہ 1.5 لاکھ بنے، لاکھ بنے۔ اساں کل دی دعا تو بعد وہ لسٹ ساڑے سکول ہوئے 10 بندیاں دی 12 بندیاں دی جڑے بے روزگار نے، انہاں وچوں ایک بندے دی مدد کر دی۔ تو اڈا کی خیال ہے؟ جس بندے دی ایسا مدد کرنی ہے وہ فیصلہ آخری میرا ہو سی، یہ ذہن چ رکھ لو، چونکہ یہ گر نال میں ٹیکنیک نال پہچاننا ہے اس بندے میں کہ یہ نوٹ مارو ہے یا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ وہ میرے جمعی اللہ نے فن دیتا ہے پھر وہ سمجھ آ جاندی ہے سب، بھئی وہ پیسے خالی پیسے لینا چاہتا ہے، یعنی ہماری نیت یہ ہے کہ جس بندے کو ہم ہر سال عرس کے موقع پر 1.5 لاکھ بنے 2 لاکھ بنے جو بھی بنے، 500 روپیہ تو ہم ملا سکتے ہو ملاؤ، 1000 روپیہ ملا سکتے ہو ملاؤ، جتنے ملا سکتے ہو ملانا اے ہوں کران گے اتھے رکھاں گے چند۔ اس ساری کمیٹی کا صدر عارف حاجی تو چونکہ پیسے والا تو تیرے تے شک کوئی نہیں، یہ کارخانے والا ہے نا خود لکھ پتی ہے تو پیسے دی انہوں لوڑ کو نہیں، یہ خود لکھاں روپیے تھے خرچ کرتا ہے یہ حاجی عارف۔ تو اس کام کا تو ہی میرا بچہ چیئرمین ہے، چونکہ بھوکے بندے نو چیئرمین نہیں بنانا، چیئرمین اس بندے نو بنانا ہے پہ جیڑا بندہ جیب وچوں 10,000 اللہ دی راہ خرچ کر سکے تاکہ کوئی خدشہ نہ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر سال ہم اپنے 1-2 دوستوں کو مضبوط نہ کر دیں، لیکن ہم ان 2 دوستوں کو یہ کہنا چاہیں گے، 1 یا 2، ان کو یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ پیسے آپ کو ہم ادھار دے رہے ہیں، یہ انجمن غوثیہ محمدیہ غوثیہ جمالیہ کا پیسہ ہے، اور یہ 1 سال کے لیے آپ کو ہم ادھار دے رہے ہیں، اگلے عرس پہ آپ نے یہ پیسے بھی یہاں رکھنے ہیں تو نال 1000 روپیہ بھی رکھنا ہے، تاکہ ہم جی مزید اگلے طرف جا سکیں، ریورس گیئر نہ لائیں۔ ہمارا مطلب ہے کہ ہمارے سلسلے سے مانگت ختم ہو جائے۔ کہ ختم ہو جائے؟ مانگت سمجھے ہو؟ اے جڑے مانگتے ہیں، مانگنا نہ کبھی زندگی میں۔ جس نے
مانگنے کی عادت ڈالی اور بے جا مانگا، قیامت کے دن اس کے بدن پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا. یہ حدیث شریف ہے. اور جس نے اپنے بھائی کی مدد نہ کی وہ بھی حضور کا غلام نہیں. سو میں سب سے پہلے خود اس معاملے میں میں شریک ہوں. میں 5000 روپیہ شاہ صاحب کی طرف ہوں تو 5000 روپیہ بدری صاحب کی طرف سے تو 5 فقیر اپنی طرفوں پیش کر دیں. باقی تو جتنے دے سو اے آجی عارف گل عارف راہ کہتے میں وہیں رکھتا ہوں. ایک نہیں سارے اٹھنا ایک ایتھے رکھتا زکاتہ خیراتہ نہ دیندے رہے. اے حضور قبلہ غریب نواز دے ہتھوں لو حضرت بدری صاحب کی طرف بھی آئی. اے حضور جو اے حضور نہیں جی میں جناب میری جناب اور بندہ نام بھی لکھا دے جیڑا بندہ کم کرنا چاہتا ہے جیڑے کم کرنا چاہتے ہو ایتھے نہ لکھا دو. اے قوالی ہوگی جی سبحان اللہ. اے قوالی جی اے کیجئے اے محبوب الہ دا طریقہ جی. اے گڑیاں جس رکھیاں اللہ انہوں گڑیاں دے وے. ایسا کہے نا جی اے قوالی ہوئی جی اے سما ہے. بسم اللہ اجزا واللہ چل بھائی سوی نار رہا چل بھائی حافظ آپ نے کرنی ہے. ہاں تو آپ نے اب نام یہ قاری صاحب کو لکھا. قاری صاحب لکھو نا جڑے 8-10 بندے نے نا جنا کام کرنا ہے کوئی اور یہ رقم ساری اس کو ادھار ملے گی اگلے سال تک. کیوں قاری صاحب میری قوالا چکے لے جسن ساری شاہ صاحب کو دربار نیڑے نہ آنا غلام رسول اللہ سے پیچھے چل پیچھے چلا جا پیچھے چلا جا. تینوں گل سمجھ نہیں آئی غلام رسول پیچھے چلا جا نہ ہو قاری غلام عبارت صاحب ادھر پرنٹ چلا جا. اے پتروں سارے آنے میں کہا تیری تو پیسے میں دینے ہی نہیں یہ ہوں میں دس نہیں تو نہ لکھائیں تو ہمیں نہیں دینے. تینوں صرف درود شریف پڑھنا ہے. یہ پڑھنا ہے درود شریف. ہاں میرے کلیجے دیا ٹپڑے آ لکھا دیا تارے آ اور پڑھنا ہے 200 تیز کر دے. باقی پیچھے بیٹھ جائیں باقی پیچھے بیٹھ جائیں پیچھے پیچھے سارے ذرا آپ جلدی مارو جی. یقین کو نہیں جی میرے قریب ہو گیا صحیح گل کروں گل دسا انہوں بڑا چھوٹ کے رکھا کسی پر یقین جناب یقین کرو رب رسول کو یہ مرید ہے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے ان کی تو اصلاح کرنی.
پیچھے بیٹھ جائیں ابھی ذکر کریں گے ادھر پیچھے بیٹھ جائیں پیچھے کھلے آگے نہ آئے چلو پیچھے کراچی کمپنی پیچھے کراچی کمپنی پیچھے پیاری صاحب کے آگے نہ آئے پیچھے 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 ملتے سب کو ساری رات بیٹھے پوری رات بیٹھا ہوں تھکنا ہے میں نہیں تھکنا ہے انشاءاللہ بیٹھوں گا جس میں ملنا ہے میرے دل میں بھی ہم بھی تو ذرا دیکھیں خریدار کی صورت یہی تو کام کرنے میں سے بیٹھے صبح مجھے مدرسوں کے جی آپ سب کے بندوں کے نام چاہیے جس جس خطے میں مدرسہ کھولنا ہے وہ بھی چاہیے یہ پیسہ مدرسے کا نہیں ہے مدرسے کے لیے کوئی چندہ نہیں ہوگا ہر علاقے کے پیر بھائی اپنے اپنے علاقے کے سارے پیر بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں گے ایک بندہ اس کو کام سنبھالے گا مجھے صبح لسٹیں ملنی چاہیے ٹھیک ہے جی اعلان نہیں کرنا جناب نہ سارے لے کے مینوں دیو میں انہیں بندیاں نال کرنی میٹنگ اس پال دے اندر اس حال وچ کوئی بندہ اور نہ ہوے سوائے انہاں میٹنگاں انہاں بندیاں دے اور قاری وارث دے قاری غلام وارث دے حاجی عارف دے اور اپنا علی رضا ان کے باقی کوئی بندہ بھی نہ ہو ہم ان سے چند سوالات کریں گے سوالات کرنے کے بعد ایک بندے کو پیسے دے دیے جائیں باقی بندے جو ہیں وہ ویٹ لسٹ میں ہر 11ویں پر یہ کام کروں گا ویٹ 500 روپے ہم سارے دے دیا کریں گے ہر 11ویں میں تو 500 روپے نہ لسا غریب نہیں ہونا تو 1.5-2 لاکھ روپیہ کسی کا کم چل سی نہیں کوئی ریڑی لگائے کوئی اپنا فروٹ بیچے کوئی سبزی بیچے جو کرنا چاہتا ہے کرے ہوں پترو سارے میں صحیح کر سکا جو چند مانگت شانگت نے نا انہیں سارے کا سوایا کرو بچوں کام کراؤ کام کریں یہ سارے نماز 5 وقت کی پڑھیں اللہ اللہ کریں اس میں پیسے گنو ہے ایسا ذکر کراں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آپ کی تربیت ہے کہ 2 منٹ ہوئے ہیں جناب کے سارے کنڈوراں کر لئی پیر صاحب کی طرف ڈنڈا ہے نہیں سی میرے منہ میں چھکے مارنا سی چلے نہ ہو صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل قبلہ پیر فقیر نہ تے بہت لمحہ لکھ دیں پوچھنیاں انہاں دی بہت لمحیاں نے لیکن پروفیسر عبداللطیف انہاں دا بیان ہوئے گا محبت اپنا نسبت اولیاء نسبت اولیاء کا فیضان نسبت اولیاء کا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوگی آپ سب کو 4 بجے جگا دیا جائے گا 4:15 بجے ٹائم کیوں ہے 2 گھنٹے آپ کے پاس ہے 2:15 بجے آپ کو جگایا جائے گا 4:15 بجے تاکہ وہ پھر وضو میں ذرا دقت ہوگی بندے زیادہ ہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے ہم جگائیں گے ابھی آپ نے ادھر سامنے پرلے پلاٹ کے اندر دعا کے بعد آپ نے سو جانا ٹھیک ہے جی بے ترتیبی نہیں کرنی شور بھی کسی قسم کی آواز بھی میرے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے جیڑا بندہ بھی وضو وچ سوے گا درود پڑھدیاں سوے گا توقع یہ ہے کہ اسے حضور کا دیدار ہو جائے
ہمیشہ اپنے گھروں میں بھی وضو کی حالت میں سویا کرو اور دروشی پڑھ، کوئی بدنظمی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی بدنظمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جی اگر بتلائیں تو میں پھر دعا مانگوں اور اعلان کروں۔ اعلان کے کرنے تو سمجھوں دس دے حال دو گن چکے ہو، مبارک ہوئے، مبارک ہوئے۔ 2 لاکھ تک کتنے اے بھی گنو، گن کے منو جلدی نہ دسو، سارا میں دسو۔ یہ جڑے بندیاں نے نام لکھانا نا جی قاری صاحب، ان بندوں کو لائن پر لگانا اور ان کو یہ بات سمجھا دینا کہ میں ان سے چند سوال کروں گا، پھر آخری فیصلہ میرا اپنا ہوگا، اس بندے کو دے۔ یہ وہ میرے اپنے کچھ تھوڑے سے کلیے شلیے ہیں، کلیہ نمبر 420 403 537 وہ سارے کلیے میں استعمال کر سکتا، پھر اس تو بعد یہ انشاءاللہ مدد کر سکتا سارے ہیں۔ میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے حضرت قبلہ عالم کے ساتھ اندر جاؤں گا، آپ کو صرف کھانا پیش کرنے کے لیے، وہاں کھانا پیش کر کے میں واپس آؤں گا۔ جڑا بندہ میں ملنا چاہتا ہے وہ بے شک اتھے میں بیٹھ سا مل لگے، جڑا سہنا چاہتا ہے سہ جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ سہنا جڑا چاہتا ہے سہ جائے، سویرے مل لگے، کل دن کو مل جائے۔ صبح 11 بجے ہر صورت میں 10 بجے دعا ہو جائے گی، کتنے بجے؟ 10 بجے دعا ہو جائے گی، اور آپ کو میری طرف سے اجازت ہے جو رہنا چاہے وہ رک جائے، اور جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جنہوں نے جا کر میلاد شریف کے جلوس چونکہ پیر بھائی کرتے ہیں، اپنے اپنے پیر بھائی اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے اپنے جلوسوں میں شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ پروفیسر صبح آپ کا بیان جو ہے وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ ہو جائے، پھر ناشتے کے بعد پھر ایک نشست ہوگی جس میں تلاوت شریف ہوگی اور نعت شریف ہوگی اور دعا ہو جائے، اور یہی قوالی ہے، یہ سماج آئندہ قوالی جی میں کر لیا کر صاحب، یہ بھی قوالی ہے۔ شاہ صاحب والو سیدھا ٹھیک ہے، شاہ صاحب بہت کم ہو سی تو ساں اتنے جا کے اللہ اللہ کرنی ہے تو کرانی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی سنگی درود شریف پڑھا دے سی صلی اللہ علیہ نبی نام چھم گیا وہ پانچ سی میں نے خاموشی سے سننا ہے ترتیب کے مطابق جس طرح معمول ہے اپنا۔ سب دوستوں نے چونکہ نئے ساتھی بھی اس میں 2-4 ہوتے ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں، کوئی ساتھی ان کے ساتھ نہیں پڑھے گا، پوری توجہ سے آنکھیں بند ساتھ جھکے ہوئے ہوں اور پوری توجہ سے درود شریف سننا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں پھر ہم سارے مل کر ایک آواز مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی عزیزنا صلی علی محمد
صلی علی اولادہ صلی علی محمد صلی علی اصحابہ صلی علی محمد اپنے اپنے چہروں پر اور اپنے اپنے سینوں پر بھائی حضور پاک کا نام پاک ہے، پھونک لے میرے بچوں۔ اللہ پاک حضور پاک کے نام کی ہم کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ پاک ہمیں سچا اور سچا مسلمان بنائے، ریاکاری، بناوٹ، دھوکہ، فراڈ، چغلی، چوری، زنا، قتل، اللہ پاک ہر برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پاکوں کا صدقہ، پاک بازوں کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ، صحابہ پاک کا صدقہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، حضور میرے آقا و مولا خواجہ خواجگاں معمور من الرسول خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، حضور خواجہ بہاوت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، حضور خواجہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، اور جتنے بھی کل اولیاء کاملین گزرے ہیں میرے آقا حضور محبوب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، انبیاء جو گزرے ہیں حضور سے قبل ظاہر ہیں، اور جو اولیاء گزرے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور اب جو موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، اللہ ان سب کے صدقے میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم محفل کے آداب سے صحیح طرح ادا نہیں ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، وہ اللہ معاف فرمائے۔ ہم سے قصور ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، اللہ پاک وہ بھی درگزر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آئندہ سال اس سے بہتر کوشش کی توفیق دے۔ صبح جو محفل شریف ہوگی اس میں ادب احترام کو ملوث خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے انتہائی بردباری کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا، اس پر اللہ پاک آپ کو صلہ عطا فرمائے۔ جی آپ بتائیں گے؟ 2 لاکھ تھے میرے نیڑے آ سکتے ہیں، اٹھو کی نہیں پتہ لگ سی نہیں، پیسہ نہ لے آؤ، پیسہ جس کے حوالے ہونا چاہیے اسے ہوں بول 2,23,600 روپے بہت بہتر ہو۔ یہ 400 روپے آپ کو سنگی بھی چور ملا کے نا تو انہوں پورا جا فکر کرو، پھر کے بن سی 2,23,000 سیدھا 2,24,000 سوا 2 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ قاری وارث صاحب کو جو ساتھی نام اپنا ایلو پورے 5 ہو گئے، لے بھئی آپ تینوں اللہ خوش نہ 2 5 ہو گئے۔ آپ نے یہ پیسے اپنے پاس رکھنے ہیں حاجی عارف، اور میں صبح انشاءاللہ عز و جل اس حال میں جب محفل شریف کا اختتام ہو جائے گا اور وہ افراد جو نام لکھے ہوئے ہوں گے ان کے سوا کوئی بندہ اندر حال میں نہ ہو، بس وہی لوگ ہوں، ان سے چند سوالات میں کروں گا جس کا مقصد وہ میں ہی جانتا ہوں کیا ہے، تاکہ وہ سارا جمع خرچ ہم نے کرنا ہے کہ اس بندے کا اتنے پیسے میں کاروبار یہ کر سکتا ہے اور یہ سنجیدہ ہے، اور اگر یہ سنجیدہ ہے تو ہم دعا کریں گے پھر سارے مل کر کہ یا رب تو جانتا ہے کہ ہم نے تیری رضا کے لیے کام کیا ہے، اللہ جل شانہ اگر اس میں کوئی خلل ہے تو تجھے تیرے تمجد کا واسطہ اس کو دور فرما، اور اگر یہ ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پھر تیری عزت کا واسطہ تو ہمارے گناہ بخش اور ہماری مشکلیں آسان فرما، اور تو اس عمل کو جس طرح تو نے غار والوں کے لیے پتھر کے ہٹنے کا سبب ایک عمل کو بنایا تھا،
تو جانتا ہے کہ ہمارا اس میں نمود و نمائش کا کوئی چکر نہیں، نہ کوئی ہم بناوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے ہے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے ہے، تو تو اس پورے مجمع کے لیے اس عمل کو مغفرت کا سبب بنا دے۔ تو پھر انشاءاللہ صبح ہوگی یہ بات۔ حضرت صاحب کی بلا کی برگاہ میں عرض کروں گا، فاتحہ شریف جو آخری ہے۔